پھر 2 چیزیں اس میں آ گئیں اگلی کہ یہ جو ریلیشن شپ بنانا ہے، اب سکون آپ اپنے اندر لے کر آئے تو اب 2 کام بڑے امپورٹنٹ آپ کے ہو جائیں گے، مودہ اور رحمہ. مودہ کیا ہے؟ مودہ جو ہوتا ہے محبت، اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا الودود. اچھا یہ محبت کون سی ہوگی؟ ہم کہتے ہیں بدل گئے، ہنی مون تک ٹھیک تھے پھر بدل گئے، سارا دن آفس جاتے ہیں، رات کو آتے ہیں، سنڈے کو سوئے رہتے ہیں، دوستوں میں چلے جاتے ہیں، بدل گئے، محبت ہی نہیں رہی. شادی سے پہلے بڑی محبت تھی، بات شاد کرتے تھے، اب بدل گئے. بھئی ہم نے کیا سوچا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت ہوتی تھی. ویری فیو مومنٹس، پوری سیرہ پڑھیں نا، صرف اس ایک مومنٹ کو اسٹریچ نہ کر دیں پوری لائف پہ نا. مدنی دور میں جب عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی ہے تو اس کے بعد سے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنا خوف تھا کہ کبھی بھی مکہ سے مشرکین جو ہم پہ حملہ کر سکتے ہیں. وہ تو ہر وقت اپنی ویپنز کو کھول کے سوتے بھی ایسے تھے، جاگتے بھی ایسے تھے، پریشان رہتے تھے، جنگیں ہو رہی تھیں، معاملات ایسے ہو رہے تھے. ان میں 2-4 مومنٹ سے پانی اس طرح گلاس گھما کے پی لیا، ایک دوسرے کو کھانا کھلا دیا، تھوڑی سی ریس لگا لی. تو ہم نے تو سوچا ساری زندگی 24/7 جو ہے نا لو کارڈ ہم پلے کرتے رہیں گے. ایسے تھوڑی ہے. انڈرسٹینڈنگ تھی اس میں کہ ہم نے کیسے ایک دوسرے کو رہنا. اور پھر آپ سوچیں کہ ملٹیپل وائفز ہیں، ان کے وہ جیلس ایلیمنٹس بھی ہوں گے، ان کو بھی وہ سارا لے کے چل رہے ہیں. مودہ کیا ہوگی؟ مودہ یہ کہ انکنڈیشنل طریقے سے میں نے اپنے اسپاؤس کی رسپیکٹ، محبت اور جو بھی ریلیشن شپ کی ایک نیڈ اللہ نے رکھی وہ دینی ہے اللہ کی خاطر. یہ سب محبتیں اللہ کی خاطر ہوتی ہیں. انکنڈیشنل لو ہوتا ہے. انکنڈیشنل لو یہ کیونکہ یہ میرا شوہر ہے تو جو اللہ نے اس کو رائٹس دیے ہیں وہ میں نے اس کو پورے دینے ہیں. ہر چیز کو میرٹل ریپ نہیں بنا دینا. اللہ نے حق دیا ہے اس کو، جو حق دیے اس کو میں نے پورا کرنا ہے. اس کے لیے تیار ہونا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا ہے، اس کی جائز باتوں پہ ہاں بول دینا ہے، نہ جائز بات پہ اس کو کہنا ہے نہیں سوری یہ پاسبل نہیں ہے، یہاں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. ابھی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ دوستوں کو نہ ملو تو چھوڑ دیں تھوڑے عرصے کے لیے، دوستوں کو کیا فرق پڑتا ہے، وہ بھی ہمارے لیے ایشو ہے، دوستوں کو کیوں نہیں ملنے دیتا. اگر وہ کہتا ہے کہ اماں کے گھر کام جاؤ کیونکہ ہم انسیکیورٹی کریٹ کرتے ہیں نا، تو تھوڑا سا نہ ملیں پیرنٹس کو، ذرا سا کم کر دیں، تھوڑا اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کر لیں. بعد میں اماں ابا تو مما ابا ہی رہتے ہیں، ان کا ریلیشن شپ نہیں بریک ہوتا. تھوڑا سا انسیکیور ایلیمنٹس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا کیا وہاں پہ آ رہے ہیں. اس میں بڑی میں انٹرسٹنگ چیز پڑھی تھی کہ لو انکنڈیشنل ہونا چاہیے، اس کی سٹوریج کو فل کرتے رہنا چاہیے. کیسے سٹوریج فل ہوگی؟ کیا کریڈٹ ڈالیں گے؟ خیال رکھنا، کھانا بنانا پسند کا، تعریف کرنا، ٹچ کرنا، اچھے میسج کرنا، چھوٹی چھوٹی سرپرائزز دینا. بہت سی ینگ لڑکیاں کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ ہر وقت اس پہ بیٹھے رہتے ہیں فون پہ، تو ان کو اس پہ اچھے اچھے میسیجز کرتے رہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا کہ سارا محلہ ساری برادری پڑی ہے کہ انسٹا پہ اور فیس بک پہ کیا چل رہا ہے. یہ نہیں، آپس میں ایک پرائیویٹ چیٹس کرتے رہنا. مجھے ایک ینگ بچی نے میرے سے ڈسکس کیا، اس نے کہا کہ جی میں تو بڑی فرسٹریٹڈ ہوں، میرے ہسبینڈ باہر ہوتے ہیں اور 1-2 ہفتے کے لیے آتے ہیں اور وہ پھر سارا وقت میری ساس اور سسرال والے اپنے کاموں میں بزی رکھتے ہیں، ہمیں تو ہارڈلی موقع ملتا ہے مطلب کوئی کرنے کا بات چیت. تو میں کہ پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ کہتی ظاہر ہے میرا موڈ خراب رہتا ہے، تو وہ پھر اور دور ہو جاتے ہیں، وہ پھر انہی میں بیٹھے رہتے ہیں. میں نے روٹین پوچھی، اب اس میں تھا پھر میں بس چائے لا کے دیتی ہوں، میں بیٹھ جاتی ہوں، پھر انہی سے باتیں کر رہے تھے. میں کہ دیکھیں جب چائے پکڑانی ہے نا ایسے پکڑانی ہے، ایک ٹچ ضرور کرنا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، کروٹ کھیلیاں اس کے ساتھ. پھر میں نے کہا ساس کے ساتھ بیٹھ جانا ہے، وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، ساس سے باتیں کر رہا ہے، مسکرا کے دیکھ آنکھ شانک مارنی ہے، پھر اٹھ کے کپ پکڑ کے چلے جائیں. کیونکہ دیکھیں ہم کئی دفعہ بڑے ہم بتاتے ہیں نا، ہم اتنی اگلی پکچر دیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں شادی میں تو تھک گئی ہوں، میں تمہارے تو با ایسے ہیں. تو وہ بچی بھی پھر کہتی ہے یہ ایسا ہی بن گیا جیسے میری مدر کے ساتھ ہوا ہے. وہ ہم اس کو جنریشنل ٹراما بنا دیتے ہیں کہ جی میں نے بھی یہی کام کرنا ہے. اچھا پھر کئی بچیاں آ کے ایسی بات کہتی ہیں، دیکھیں میری نا جو دیورانی جٹھانی اور وہ چپکی رہتی ہے ساتھ اور ہر وقت یہ کرتی ہے، دائیں دکھاتی ہے. میں چلاک نہیں ہوں نا، مجھے دائیں نہیں دکھانی آتی. آئی ایم سو سوری، یو آر ویری اسٹوپڈ. وہ چلاک نہیں ہے، وہ بالکل اللہ کے حکم کے مطابق اپنے شوہر کی بھی ساتھ لگی ہوئی ہے، اپنے سسرال والوں کو بھی اس نے گھیرا ڈالا ہوا ہے. آپ موڈ خراب کر کے کچن میں جا کے ٹھا وہ جو پتیلی ہے نا اس میں اپنا سارا اسے بدلا اتار رہے ہیں. آپ بھی انجوائے کریں، ساتھ آئیں جائیں، گھومیں پھریں، اور امی جی بھی کریں، ان کی بات بھی سنیں.
اور اندر سے کچھ کام جو اپنی مرضی کے جو جائز ہیں اللہ کی حدود کے اندر ہی ہیں تو وہ کریں. آپ کو نہیں روکا گیا ان چیزوں سے, لیکن ہم وہ کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ ہے مودہ. اس سے سٹوریج آپ کی بڑھے گی. آتے جاتے تیاری پکڑی, اب کہاں ہیں, میں مس کر رہی ہوں. ہم کہتے ہیں کہاں آؤ تو صحیح, تم دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہو. اچھا, پھر اس کے بعد انٹیمیسی بہت اچھی ہونی چاہیے آپس کی, اس کو انہینس کریں. اب یہ بھی ہمارا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے, اس میں کیونکہ شروع سے ہم نے سنا دس از بیڈ, دس از ناٹ رائٹ, وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں. اور پھر اگر وہی بات ہے پورن ایڈکشن ہے اور فلموں میں کیا کچھ دیکھ رہے ہیں, پھر ہم اس طرح کی چیز ویژولائز کرتے ہیں کہ پھر یہ شاید ٹھیک ہوگا, وہ بھی غلط ہوتا ہے. افیکشن دیں. ایک بہت سمپل سی بات ہے, دیکھیں اگر ایک لڑکا نا 25 سال کے قریب اس کی شادی ہو رہی ہے, اس کو اپنی نا ماں کے سٹائل کی عادت ہے. اپنی ساس کو آبزرو کریں, وہ کہاں اس کا ساتھ کیا کیا پیمپرنگ کرتی ہے, آپ نے ایگزیکٹلی وہی پیمپرنگ کرنی ہے. اگر اماں ہر بات میں کہتی ہے ہائی میرا بیٹا بیچارہ اتنا سا منہ نکلا ہوا, تو جب وہ کمرے میں کہ ہائی آپ اتنے تھکے ہوئے اتنا سا منہ نکلا ہوا. بالکل, یہ تو میں کہتی ہوں, میں اپنے بچوں کو بھی دیکھتی ہوں, ہارڈلی 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں گے, وہ بھی زبردستی, ان کا بس چل نہیں رہا ہوتا, ہم اپنی گیم کھیل لیں, ہم ادھر دوستوں میں چلے جائیں, ہم یہ کام کر لیں. اور شادی کے بعد اگر ہمیں وہی ٹائم دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں تم بدل گئے ہو, تم بیوی کے ہو گئے. شکر کریں بیوی کا ہوا ہے, گرل فرینڈ کا نہیں ہوا, پورن کا نہیں ہوا, اور ادھر ادھر دوستوں میں نہیں پھر رہا, غلط کام نہیں کر رہا. بیوی گھر میں ہے, بیوی کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہوگا, ان کے آپس کے تعلقات اچھے ہوں گے, وہ پھر بچے ان کے آگے اچھے ہوں گے, ایک نسل آپ کی اچھی چلے گی. اور کیا چاہیے, انسیکیورٹی کس بات کی ہے, کوئی انسیکیورٹی نہیں ہونی چاہیے. بیوی کو لے جائے گا, میں کہتی ہوں چل لے بھی جائے تو اچھی بات ہے نا, آپ اچھی طرح ملیں, محبت کھینچتی ہے. یا وہی بات ہے کہ بہو بن جاتی ہے تھوڑا سا وہ اس میں ڈرامے میں, یا وہ ساس جو ہے وہ اپنی اس میں وکٹم مینٹیلٹی میں. اچھا, اگلا سٹیپ کیا آ جاتا ہے, وہ ہے رحمت کا. رحمہ کی بات کی گئی ہے. رحمہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت کو یاد کریں. کیا ہے اللہ کی رحمت؟ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ الرحمن اور الرحیم ہے, ہر ایک کے لیے, لیکن کیا ہم سے غلطی ہوتی ہے؟ معاف کر دیتا ہے, بار بار معاف کرتا ہے, ہماری باتوں کو ایکسپوز نہیں کرتا ہے. جو کچھ بھی سوچ لیں اللہ کی رحمت کے بارے میں, یہ وہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں شادی میں آ جائے. اس میں کیا ہوگا؟ عیبوں پہ پردہ بھی ڈالنا. مطلب بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جن میں بہت تکلیف بھی ہوتی ہے, لیکن ان سب باتوں میں صحیح فیصلے کرنا. اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس رحمت کو پریکٹس کرنے کے لیے کچھ کریکٹر ٹریٹس چاہیے. دیکھیں جیسے اللہ کی رحمت ہے نا, اللہ تعالیٰ کے جب آپ نام پڑھتے ہیں, جو بھی اسماء و صفات پڑھتے ہیں, وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے اندر پرفیکٹ کوالٹیز ہیں, اس لیے اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ اس طرح سے معاملات کرتا ہے کہ کہاں کہاں ہمیں معاف کرتا ہے. تو ہمیں انسان ہونے کے ناطے, ہم تو فلاڈ ہیں نا, ہم اس طرح اس لیول پہ تو نہیں جا سکتے, لیکن اپنے اندر وہ کریکٹر ٹریٹس لے کر آنے کہ ہم بھی رحمت کا سبب بنے. مثلا غصے کا مسئلہ ہے تو اس کو ٹھیک کریں. ایموشنل ایلیمنٹس ہیں, فیمیلز میں زیادہ ایموشنل ایلیمنٹس ہوتے ہیں, تو اپنی ایموشنالٹی کو ٹھیک کریں. ہر بات کو ہوا نہیں بنا دینا, مائنڈ نہیں ہر بات کر جانا. پھر یہ کہ اپنے اندر لائلٹی لے کر آنا, ریلیشن شپ کی لائلٹی ہونی چاہیے. سچائی ایسی ہو کہ کسی کو کڑوی نہ لگے, ایسی بات نہیں کرنی. انڈرسٹینڈ کرنا. ایک دفعہ میرے سامنے کپل تھا ینگ, اور وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ کیونکہ یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے تو میں نہیں ساتھ رہوں گی, اور وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ جی آئی ایم دا اونلی سن, اور میں اس کو الگ پورشن دے رہا ہوں, اور مجھے ٹائم دینا پڑے گا فیملی کو. اب وہ جینوئن بات کر رہا ہے کہ نہیں میری ساتھ مجھے باتیں سناتی ہیں. بھائی دو کام کس لیے ہیں؟ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو جاؤ, اس کو بھی تو کچھ سکون دو. وہ کیسے اپنے ماں باپ کو چھوڑ, ہم چھوڑنا چاہتے ہیں اپنے ماں باپ کو, ہم کہتے ہیں نہیں میری امی تو مجھے باتیں نہیں سناتی, رہنے دیں پلیز. مائیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بات نہ سنائے, ماں نے ضرور کچھ نہ کچھ کہتے رہنا ہے, اور پھر پیار بھی کر لینا ہے, سب کچھ کرنا ہے, ماں نے سنانا ہے, ماں نے باتیں کرنی ہے. پلس جب بوڑھے ہو جاتے ہیں, عمر لوگوں کے آگے بڑھتی ہے, تو وہ انسیکیورٹیز اور چیزیں بڑھتی ہیں نا, ایسی بچہ بن جاتے ہیں. قرآن میں بھی یہ نا کہ انسان اس عمر کے حصے پہ آتا ہے تو بچوں کی طرح ہو جاتا ہے, ان کو اس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. مطلب میں اگر ینگ ہوں, میرے اندر بڑی کیپیسٹی ہے, میں اپنے آپ کو بڑا سمارٹ سمجھتی ہوں, میں ایک ساس کو نہیں ہینڈل کر سکتی. اگر وہ کہہ بھی رہی ہے کچھ تو میں کوئی بات نہیں, میں اوور لک کر دوں. ان کے کہنے سے کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جی میری ساس نے میرے بارے میں یہ کیوں کہا,
हाउ डेयर शी से दिस. तो मैं पूछती हूँ कि अच्छा जब सास कह रही थी तो शौहर ने क्या एक्नॉलेज किया था? नहीं, शौहर चुप थे. शौहर ने बाद में कुछ कहा था कि मेरी अम्मी ठीक कह रही थी? उनका नहीं, उन्होंने ये भी नहीं कहा. उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अम्मी की बात को तुम बुरा ना मनाया करो. मैं कहा जब शौहर कह ही नहीं रहा कि तुम्हारे अंदर ये बात है, वो अपनी माँ को कैसे रोके? ना माँ बस बोल गई तो इग्नोर कर दो. नहीं, जाके अभी अपनी अम्मी को बताएं मैं ऐसी नहीं हूं. ये नहीं करना चाहिए. इस तरह की बातें जो होती हैं इंसान को बुरा बना देती. अंडरस्टैंड करना होता है और अपने अंदर कोई वर्क एथिक भी लाना होता है. यानी जो अल्लाह ताला ने जॉब डिस्क्रिप्शन दी है ना, उसको भी थोड़ा सा समझना चाहिए. ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है. मैं तो दीन का काम करूंगी, मैंने भी बच्चे नहीं पैदा करने कि जी मैं तो पहले करियर बनाऊंगी और फिर सोचूंगी और फिर मैं ये करूंगी और फिर मैं वो करूंगी. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी. मुझे इतनी जॉब सिक्योरिटी चाहिए. देखिए एक सेंसिबल रेंज में आप सब कुछ करें. सेंसिबल रेंज में होना चाहिए. हम जब अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को किसी भी एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे, एक लड़की उसके अंदर पोटेंशियल है, उसको काम नहीं करने देंगे अगर वो कर सकती है और वो उसको जो भी उसकी जायज़ लिमिट्स है उसमें. या एक लड़की है वो और एक्सट्रीम पे चली जाए कि मैंने इस तरह की चीज़ अभी सोचनी नहीं. वो दोनों चीज़ें खराबी लेकर आएंगी. वो सब चीज़ें जो है इंसान के सिस्टम को पूरे को तबाह करना शुरू कर देंगी. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम समझें कि अल्लाह ने उसको कवाम बनाया है. अगर कवाम बनाया तो मेन से उसकी हो जाए. अगर वो मुझे इजाज़त देता है मैं इस तरह काम कर लूँ, अगर वो इस तरह इजाज़त नहीं देता थोड़ा वेट कर लूँ. कितनी ख़वातीन बताती हैं बाद में मुझे बहुत सी इजाज़तें भी मिल गई, बहुत से काम जो थे वो भी मैंने ठीक कर लिए. और आखिर में क्या आ रहा है इसमें? फ़ायदा किसके लिए? यतफ़क्करून. फ़ायदा किन लोगों को होगा? जो गौर व फिक्र करेंगे. यतफ़क्करून को जो गौर व फिक्र करना है, इसके लिए एक टर्म मैं यूज़ करूंगी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ये क्या होती है? सुनिए किसी ने? खुद शनासी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. यतफ़क्करून गौर व फिक्र वो इंसान करता है जो अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंचता है, अपने आप को पहचानता है, अपने आप को समझता है. और इससे ये पता चलता है कि ये एक पर्सनल जर्नी है. और ये जर्नी में क्या होता है? आपकी ग्रोथ, अपनी ग्रोथ पे नजर रखनी है. यानी बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम नहीं कर रहे होते. मेरा ससुराल ऐसा है कि मुझे घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं. अच्छा घर में वाईफाई है, घर में आपको 2-3 घंटे मिल जाते हैं. जी मिल जाते हैं. आप कोई कोर्स ऑनलाइन कर लो. घर में रोका है किसी ने? नहीं. नहीं लेकिन मैंने तो उसी यूनिवर्सिटी में जाना है, उसी जगह जाना है, ऐसे ही पढ़ना है, नहीं तो नहीं करना, नहीं तो नहीं करूंगी. मेरी भी फिर जिद है, मैं ये करके छोड़ूंगी. और कई दफ़ा पेरेंट्स भी साथ दे रहे होते हैं. हाँ जी मेरी बच्ची हम ये करना चाहती है. देखिए थोड़ी सी की बात होती है, कई दफ़ा बाद में आपको बड़ी परमिशन मिल जाती है, बड़ा कुछ हो जाता है. शुरू में फ़र्ज़ करें मुलाजिम नहीं रख के दे रहे, कह रहे हैं खाना बना दो, बना दें. देखिए बात ये होती है अगर आपके अंदर आपका अपना फोकस, अपना किबला दुरुस्त है ना, आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्ट्रांग है और आपके अपने अंदर सुकून है, आप अनकंडीशनल लव देने वाले हैं, आप अल्लाह ताला के दिए हुए लैंडमार्क को समझते हैं, रहमत आपके अंदर क्वालिटीज है, कैरेक्टर ट्रेट्स आपके स्ट्रांग है, आप सब कुछ कर लेते हैं. 10 साल लग जाएंगे, 15 साल लग जाएंगे, 20 साल, अच्छा नहीं मिला आपको, आप नई जॉब कर सके, आप नहीं आगे पढ़ सके, अल्लाह आपसे राजी हो गया. आपके बच्चे आगे स्टेबल निकल आए, आपका घर सेटल्ड रहा. इज इट अ बैड डील? आसानियां दे दी. और ये हर एक की स्टोरी है. जितनी यहाँ पे मैं बता रही हूँ ना, मेरी उम्र के लोग हैं, वो बात करेंगे तो हम यही स्टोरियां सुनाएंगे. पहले ये भी सख्ती थी, ये भी नहीं कर सकते थे, अब ये भी कर रहे हैं, अब ये भी कर रहे हैं, अब ये भी कर रहे हैं. माटी सोचने की ना सलाहियत, मुझे लगता है कि ये बच्चों को शादी से पहले ही तरबियत में ये चीज शामिल होनी चाहिए कि उनको सही फैसला, प्रायोरिटी सेट करना, सही फैसला कैसे करना है, कब करना है, ये सिखाना चाहिए. बिल्कुल सिखाना चाहिए. और वो दूर तक अपनी जिंदगी को प्लान करे ना कि मैं 5 साल बाद यहाँ पहुँच जाऊंगी. बिल्कुल ऐसे ही है. बिल्कुल सही बात. पाथ ठीक होना चाहिए, पाथ को सही पैरामीटर्स पे डिफाइन करें. और ये मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने आपको पहले शुरू में कहा था, डिस्क्लेमर दे दिया था, जो अब्यूसिव, प्रॉपर्ली अब्यूसिव रिलेशनशिप है मैं उनकी बात नहीं करी, उसका पाथ डिफरेंट है. लेकिन हमने नहीं ये बात करना. जैसे मेरे से कोई बच्ची बात कर रही हो और वो कहे जी मेरी सास ऐसी है और मैं कहूँ देखिए आप बर्दाश्त करें, क्या मतलब है अगर वो ये करें और ये करें, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई अब्यूसिव मैरिज ही नहीं है. व्हाई आर यू ब्रिंगिंग इन दैट अब्यूसिव एलिमेंट? अगर ये हो, मैं क्या, देखिए जिसका होगा उसका देखा जाएगा, आपका वो नहीं है. एक और चीज ये भी है कि समटाइम्स वी डोंट नो आवर ओन चिल्ड्रन. जैसे कुछ खातून उनको अपनी बेटी की तबीयत का पता होता है, बिल्कुल ऑपोजिट माहौल में रिश्ता वो करते हैं, मतलब
ہاں میچ میکنگ. ہم یہ دیکھتے نہیں, ہم اپنے ایکسپیرینس پہ اپنے نہیں یہ نہیں کرتے, ہمیں فکر ہوتی ہے شادی ہو جائے شادی ہو جائے, یہ رشتہ جو ہے جانے نہ پائے, اس میں کسی طرح بھی فٹ کرو بیٹی کو, اس کو یہاں سے کاٹو, اس کو یہاں سے کاٹو, گھساؤ اس کو اندر, یہ نہیں ہونا چاہیے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین ثم آمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.